یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 38۔ جھنڈو والا میں سردار سدھا سنگھ سمیت ایک دم 10 لاشیں پہنچی تو اندھا کر دینے والا حبس چھا گیا۔ لاشیں 2 گڈھوں پر لادی ہوئی تھی، گولیوں سے چھلنی اور خون سے لت پت، گویا مسلی جا چکی تھی۔ لاشوں سے مسلسل رستے ہوئے خون کی وجہ سے گڈھوں کی حالت بھی لاشوں سے بدتر تھی، اور گڈھوں کے اوپر جڑے ہوئے تختوں کے فرش سے لے کر لکڑی کے پہیوں تک خون میں نہا چکے تھے۔ بہت سا خون تختوں پر جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ لاشیں اگرچہ تازہ تھیں اور قتل ہوئے مشکل سے ہی 5 یا 6 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے ان کی حالت بہت ہی خوفناک اور بدبو پیدا کر دینے والی تھی۔ ان کو دیکھنا تو الگ بات، قریب جانا بھی اذیت ناک تھا۔ لاشیں پولیس کی نگرانی میں جھنڈو والا پہنچی تھی، اس لیے پولیس کی بھی کافی نفری وہاں موجود تھی، لیکن اب وہ لا تعلق سی ایک طرف کھڑی تھی، جیسے انہیں اس بات سے صرف اتنی ہی غرض ہو کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا کریا کرم ہو جائے اور اس بدبو، پسینے اور شور شرابے سے جان چھوٹے۔ جھنڈو والا کے مرد تو ایک طرف، بینت کور سمیت تمام عورتیں لاشوں کے اوپر گڑی پڑی تھیں اور ایسے ایسے بین اٹھا رہی تھیں کہ خدا کی پناہ، سر کے بال بکھیر کر اور ان میں راکھ ڈال کر اپنے آپ کو 2 ہتھڑ پیٹ رہی تھیں، جیسے چڑیلیں بن گئی ہوں۔ بے ہوش ہو کر کبھی نیچے گرتی، کبھی اٹھ کر گڈھے پر چڑھنے کی کوشش کرتی۔ کسی کو جرأت نہ تھی ان کے قریب جا کر دلاسا ہی دے۔ سب سے بری حالت بینت کور کی تھی۔ لوگوں کی بھی زیادہ تر ہمدردیاں سردار سدھا سنگھ اور بینت کور کی ہی ساتھ تھیں۔ لاشیں کافی دیر اسی طرح گڈھوں پر پڑی رہیں۔ مردوں اور عورتوں نے جی بھر کے ماتم اور رونا پیٹنا مچایا۔ مرنے والوں کی اقربا غش کھا کھا کر گرتے تھے، جبکہ لوگ بھاگ بھاگ کر ان کے منہ میں پانی ڈالتے تھے۔ پانی پلانے والے کم تھے اور رونے پیٹنے والے زیادہ، کیونکہ پوری 10 لاشیں تھیں، وہ بھی ساری کی ساری جھنڈو والا کی تھی۔ یہ سب قتل ہونے والے پورے گاؤں کے کسی نہ کسی طرح قریبی رشتے دار تھے۔ جو آدمی بھی لاشوں کو دیکھتا اور ان کی بری حالت پر نظر کرتا تو کلیجہ پھٹ کے رہ جاتا، وہیں لاشوں سے لپٹنے کی کوشش کرتا۔ تھوڑی دیر پہلے صبح کے وقت اچھے بھلے جوان اور سونے سکھنے تھے، اور اب گڈھوں پر اس طرح لیٹے تھے جیسے کبھی دھرتی پر چلے پھرے ہی نہ ہوں۔ پولیس نے دیر تک انہیں یوں ہی ان کی حال پر چھوڑے رکھا اور الگ بیٹھی رہی، لیکن جب رونے دھونے اور پٹنے کے عذاب کو 2 گھنٹے گزر گئے تو انہوں نے مداخلت کر کے لاشیں گڈھوں سے اتارنا شروع کر دی۔ بینت کور اور 2-3 خواتین ویسے بھی روتے پیٹتے غش کھا کر اپنے حواس سے بیگانہ ہو چکی تھیں۔ مردوں کو پیچھے کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک ایک کر کر تمام لاشیں گڈھوں سے اتار کر سدھا سنگھ کی حویلی میں لائی گئیں اور انہیں چارپائیوں پر لٹا دیا گیا۔ سدھا سنگھ کو اسی چارپائی پر لٹایا گیا جو اس نے خاص اپنے لیے بنوائی تھی، اور اس پر کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب تک لاشیں اتاری گئیں، بینت کور کو دوبارہ ہوش آ چکا تھا۔ وہ بھاگ کر لاش سے لپٹ گئی۔ سدھا سنگھ کی شکل خوفناک حد تک مسخ ہو چکی تھی اور دیکھنے سے کراہت محسوس ہوتی تھی، لیکن بینت کور اسے اسی طرح چوم رہی تھی جیسے اس میں خوبصورتی کے شعلے دہک رہے ہوں۔ پورا 200-300 بندہ حویلی میں جمع تھا۔ ان کے علاوہ ارد گرد گاؤں کے لوگ بھی اس ہیبت ناک خبر کو سن کر وہاں آ گئے۔ اس طرح جھنڈو والوں میں لوگوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ پہنچ گئی۔ زیادہ تر لوگ لاشوں سے دور حویلی کے باہر ہی مختلف ٹولیوں میں ادھر ادھر بیٹھے اور کھڑے اس واقعے پر طرح طرح کے تبصرے بکھیر رہے تھے۔ انہیں اس سانے پہ دکھ سے زیادہ تعجب اور غلام حیدر کی جرأت پر حیرانی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو لاشیں دیکھنے سے دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ چاہتے تھے ان کا نام گواہی کے طور پر استعمال ہو۔ فقط تماشا دیکھنے میں ان کی طبیعت کو ایک قسم کا سکون ملتا تھا۔ جھنڈو والا میں اب سکھ مسلمان سبھی جمع ہو چکے تھے۔ مسلمان بظاہر مرنے والوں کے لیے چہروں کو سنجیدہ بنا کر پھر رہے تھے،
لیکن دل ہی دل میں ان کا ایمان انہیں غلام حیدر کو داد دینے پر اکسا رہا تھا۔ وہ جی میں بغلیں بجا رہے تھے اور غلام حیدر کی بہادری پر ان کے سینے فخر سے پھولے ہوئے تھے۔ بعض چپکے آپس میں اس بات کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ بھائی منڈے نے اپنے اوپر نیوندرا نہیں رکھا، بدلے کا حساب پورا کھول کے چکایا ہے۔ غلام حیدر آخر شیر حیدر کا بیٹا تھا، یہی کچھ ہونا تھا۔ لوہی کی گولیاں مار مار کے بیچاروں کے حلیے ہی بگاڑ دیے۔ کسی نے سچ کہا ہے، ظلم کی انتہا بری ہوتی ہے۔ پھر بھی جیسا بھی تھا، میاں سودھا سنگھ تھا اچھا آدمی، اپنی رعایا پر بیچارہ بڑا مہربان تھا۔ غلام حیدر کو حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا، معاف کر دیتا تو زیادہ اچھا تھا، پر غصہ بری چیز ہے۔ بھائی ہوا برا، بیچارے سودھا سنگھ کو کیا پتا تھا اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چلو مولا بھلی کرے، اب بیچاروں کی لاشیں خراب ہو رہی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ان کی ہوا کو آگ دے دینی چاہیے۔ غرض یہ کہ مسلمان جو اس وقت جھنڈو والا میں کھڑے تھے وہ بظاہر تو ہمدردی کے کلمات کہہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک مسلمان کی بہادری پر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر سکھوں کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ یا تو کچھ بول نہیں رہے تھے اور زبانوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں، یا وہ رو رہے تھے۔ بولیں تو کیا کہ ایک مسلح نے 10 سرداروں کی ایک وقت میں چتا کی راکھ اڑا دی۔ تھانہ گرو ہرسا کی پولیس حادثے کے فوراً بعد ہی وہاں پہنچ گئی تھی، حتیٰ کہ جھنڈو والا کے لوگوں سے بھی پہلے۔ تھانے دار ضمیر شاہ نے وقوعے کی تمام رپورٹ درج کر کے گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے، جس کے مطابق سودھا سنگھ اور اس کے بندوں پر حملہ کرنے والے صرف 2 ہی آدمی تھے، جن کے پاس پکی رائفلیں تھیں اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے، لیکن ان کے چہروں پر منڈاسا ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جا سکے۔ البتہ سودھا سنگھ کے بھاگے ہوئے بندوں کے مطابق ان 2 کے علاوہ اور بھی کافی سارے آدمی تھے جن کے پاس ڈانگیں اور برچیاں تھیں، اور وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ رائفلوں والے جو 2 آدمی تھے ان میں سے ایک غلام حیدر تھا، لیکن ان کی یہ بات پولیس کی سمجھ سے باہر تھی کہ اگر سودھا سنگھ کے ان گواہوں کے بیانات کو مان لیا جائے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی مرنے والے اور زخمی ہونے والے یا بھاگنے والے پر تیز دھار لوہے کا ایک بھی زخم موجود نہیں تھا، نہ ہی ان لوگوں کا نام نشان وہاں موجود تھا جن کے پاس ڈانگیں یا برچیاں تھیں، یا ان میں سے کوئی بھی آدمی سودھا سنگھ کے ہاتھوں کیوں زخمی نہیں ہوا۔ یہ تمام باتیں جزیات کے ساتھ تھانے دار ضمیر شاہ نے اپنے نقشے اور پہلی انکوائری میں درج کر لی۔ باقی پورے کیس کی بنیاد اسی پہلی انکوائری پر تھی۔ عصر تک تھانے دار نے واقعے کے شاہدین، جگہ کا نقشہ اور وقوعے کی رپورٹ تیار کر کے لاشیں چھوٹے تھانے دار دیوان سنگھ اور حوالدار چندن لال سمیت 6 سپاہیوں کی نگرانی میں جھنڈو والا کی طرف روانہ کر دی، اور خود ڈی ایس پی لوئس صاحب کو رپورٹ کرنے کے لیے جلال آباد روانہ ہو گیا۔ گھوڑے دل کی چال چل رہے تھے۔ غلام حیدر براستہ سلیمان کی حویلی لکھا پہنچا تو رات کا 1 پہر گزر چکا تھا۔ گرمیوں کی راتیں مختصر اور نہایت گرم ہونے کی وجہ سے لوگ اتنی جلدی چارپائیوں پر کم ہی جاتے تھے۔ غلام حیدر کے اس پورے علاقے میں کئی رشتہ دار اور دوست پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ کہیں بھی قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا واقعے کے فوری بعد مشرقی اور وسطی پنجاب کے تمام تھانوں میں اس کے متعلق اطلاع کر دی گئی ہوگی، اس لیے وہ کوئی بھی خطرہ فی الحال مول نہیں لینا چاہتا تھا، اور کسی بھی ایسی جگہ نہیں رکنا چاہتا تھا جہاں اس کی رشتہ داری یا دوستی کا لوگوں کو کچھ پتا تھا۔ غلام حیدر نے چلتے چلتے امانت خان سے کہا، میاں امانت، تم نے جو آج میرے لیے کیا ہے اس کی قیمت تو میں کسی بھی طرح ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں اس دوستی کے عوض تم سے کچھ نہ کچھ ضرور سلوک کرو۔ مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ مسافرت میں گزارنا پڑے، لیکن میرا وعدہ ہے اس غربت کے بعد میں تمہیں اپنا سگا بھائی بنا کر رکھوں گا، لیکن اس وقت میرا خیال ہے ہمیں اکٹھے نہیں رہنا چاہیے اور الگ الگ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر غلام حیدر نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی ایک بھاری تھیلی کھولی اور چلتے چلتے ہی اسے امانت خان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، اس میں 1 پاؤ سونا ہے، یہ میری طرف سے تحفہ سمجھو اور اسی وقت سیدھے اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔
امانت خان نے تھیلی غلام حیدر سے پکڑ لی اور کہا، چودھری غلام حیدر، میں تیرے ساتھ ان پیسوں کے لالچ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ سونا میں اپنے پاس ضرور رکھوں گا اس وقت تک جب تک تم دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ سونا میرے پاس تمہاری امانت ہے، اگر مشکل پڑی اور ان کی ضرورت ہوئی تو اپنی امانت مجھ سے آ کر لے لینا۔ ملک بہزاد میرا ماما ہے اور اس کے مجھ پر ہزاروں احسان ہیں، میں یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کرتا۔ اس کے بعد دونوں گلے ملے اور دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں مخالف سمت میں موڑ دی۔ غلام حیدر نے اپنا گھوڑا نواب سرفراز کی حویلی کی طرف دوڑا دیا، جہاں کچھ دن آرام کرنے کے بعد منصوبے کے مطابق اسے نواب افتخار کے ماموں کے پاس کشمیر جا کر پتہ نہیں کتنے برس تک روپوش ہونا تھا، تاکہ وقت کا انتظار کیا جا سکے۔ گرمی کی وجہ سے لاشوں کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، ویسے بھی تمام قانونی کارروائی مکمل کی جا چکی تھی، اس لیے پولیس چاہتی تھی کہ لاشوں کو اپنی نگرانی میں ٹھکانے لگا دے تاکہ لاشیں خراب ہو کر بدبو نہ مارنے لگ جائیں۔ اب رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس سخت گرمی میں اتنا وقت بہت زیادہ تھا، ورنہ مزید کوفت پھیل جاتی۔ خون، بدبو اور لوگوں کا ہجوم اس میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اتنی لاشیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، نہ اس طرح کا قہر پہلے نازل ہوا تھا، اس لیے ہر کوئی دور دور سے بھاگا ہوا آیا اور یہاں جمع ہو گیا تھا۔ سردار سودھا سنگھ کے رشتہ داروں کے بھی سینکڑوں لوگ تھے جو لاشوں کو دیکھ کر جذباتی ہو رہے تھے۔ اس ساری آنے والی خرابی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے اپنا کردار شروع کر دیا اور فیصلہ کیا کہ اب چتاؤں کو آگ دینے اور راکھ بنانے میں دیر نہ کی جائے۔ چنانچہ رات 8 بجے کے قریب سردار سودھا سنگھ، دما سنگھ، جگبیر، پیت سنگھ، بیدا سنگھ، ہرے سنگھ، کڑے مان، لہنگا سیو اور دوسرے متروں کی لاشوں کو شمشان گھاٹ میں لے جا کر آگ اور لکڑیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سردار سودھا سنگھ کا 3 سالہ بیٹا سردار جیوا سنگھ، جسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ کون سی قیامت اس کے سر سے گزر چکی ہے، اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لام دے دی گئی تاکہ وہ سردار سودھا سنگھ کے گولیوں سے چھلنی بدن کو دکھا دے، جو سوکھی لکڑیوں کے درمیان بے خبر پڑا تھا۔ ادھر سردار سودھا سنگھ کی لاش کا کریا کرم ہونے لگا، ادھر لوئس صاحب پولیس کو لے کر اپنی کارروائی کرنے کے لیے جلال آباد میں چودھری غلام حیدر کی حویلی پر چڑھ دوڑا۔ 40 سنتریوں اور تھانے داروں سمیت گھوڑوں نے پوری حویلی کو گھیرے میں لے کر اس کا آپریشن شروع کر دیا، مگر وہاں 2 ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا جو حویلی کا دروازہ بند کرنے اور کھولنے کے لیے موجود تھے۔ لوئس نے دونوں ملازم حراست میں لے کر کونے کونے کی تلاشی شروع کر دی، لیکن وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ رات 12 بجے تک لالٹینوں کی روشنی میں تلاشی جاری رہی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر لوئس صاحب نے وہاں 2 سنتری متعین کر کے اور دونوں ملازموں کو، جنہیں خود بھی کسی بات کا پتہ نہیں تھا، اٹھا کر اپنے دفتر لے آیا اور باقی کارروائی اگلے دن پر ڈال دی۔ لوئس صاحب کے لیے معاملہ بہت گھمبیر ہو چکا تھا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ غلام حیدر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا اور اس میں اپنے نفع نقصان کو بالائے طاق رکھ دے گا۔ ادھر اسے ولیم صاحب سے انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے اس نے مطمئن رہنے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا تھا۔ اب مجرم موجود نہیں تھا جسے گرفتار کر لیا جاتا، جبکہ اس کے تمام آدمی تھانے گرو ہرسا کے حوالات میں ناجائز اسلحہ کے جرم میں بند پڑے تھے۔ ان کا موقع واردات پر موجود ہونا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ پورا تھانہ گواہی دے رہا تھا کہ انہیں 2 دن پہلے ناجائز اسلحے اور ایک دوسرے گروہ کے ساتھ دنگا کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے فیروز پور عدالت میں پیش کرنے کے لیے چالان تیار کیا جا چکا ہے، اور واقعہ کے عین روز انہیں پولیس کی حراست میں عدالت لے جایا جا رہا تھا کہ سردار سودھا سنگھ، شریف بودلا، عبد الگجر اور دوسرے کئی آدمیوں کا قتل ہو گیا۔ لوئس صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ضمیر شاہ کی انکوائری رپورٹ کے مطابق 1 یا 2 بندے کس طرح اتنے قتل اس قدر قلیل وقت میں کر سکتے ہیں، مگر وہ ان بندوں کو وہاں کیسے ثابت کرے جن کی خبر سردار سودھا سنگھ کے بھاگنے والے بندے دے چکے تھے۔ دوسری طرف سردار دیوے کھو کے مالک کے مطابق
بھی 2 بندے تھے جن کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے بس اتنا دیکھا تھا کہ انہی دونوں نے رائفلوں سے فائرنگ کر کے ان سب کو قتل کیا تھا، اور ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، اس لیے پہچانے نہیں گئے۔ اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی تھی کہ عبدالگجر اور شریف بودلے کے قتل کے گواہوں نے بھی 2 بندوں کی ہی تصدیق کی تھی۔ لوئس صاحب جانتا تھا کہیں دال میں کالا ضرور ہے، لیکن اتنی جلدی پتہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا، مگر اسے پوری تحقیق کرنے کے لیے وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا خطرہ موجود تھا، کیونکہ ولیم اب کسی بھی طرح کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی کر دے گا۔ تفتیش کو 3را دن تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر ولیم شادی میں مصروف تھا اور اس وقت اسے ان کاموں میں الجھانا نامناسب ہی نہیں، اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ اگرچہ لوئس صاحب نے فیروز پور جا کر ساری بات ضلع پولیس افسر کے سامنے رکھ دی تھی اور اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی، لیکن معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ البتہ غلام حیدر کی پوری زمین اور جائیداد قبضے میں لے لی گئی اور تمام لوگوں کو خبردار کر دیا کہ جو اس معاملے میں ملوث ہے وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ حکومت انتہائی سخت ایکشن لے گی۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس ہولناک واقعے کی اطلاع جب ولیم صاحب کو پہنچی تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو صاف لکھ دیا کہ یہ پولیس افسر اسے نہیں چاہیے۔ یوں ولیم کے تقاضے پر ڈی ایس پی جلال آباد مسٹر لوئس صاحب کو 10 دن کے اندر ہی تبدیل کر کے لدھیانے بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ لاہور سے تحصیل پولیس آفیسر مسٹر جان میلکم کو جلال آباد میں تعینات کر دیا گیا، جس کی سفارش کچھ دن پہلے سر شاہ نواز نواب ممدوٹ نے بھی کی تھی۔ جان میلکم کے آنے کے بعد کیس کی تحقیق نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ انہوں نے چند دنوں میں سدھا سنگھ کے قتل کے متعلق اپنی 50 صفحات کی رپورٹ تیار کر لی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: سدھا سنگھ اور شیر حیدر کے درمیان دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی، جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے معمولی نقصان کرنے پر منحصر تھی، یہاں تک کہ شیر حیدر فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا غلام حیدر تعلیم کے سلسلے میں اکثر لاہور میں رہتا تھا اور اس کے وہاں کافی با اثر دوست تھے، جن میں کچھ انگریز بھی تھے اور کچھ نواب حضرات۔ ان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کی خود سری پیدا ہوگی، جس کو ہوا اس وقت ملی جب سدھا سنگھ نے شیر حیدر کے مرنے کے بعد فوراً اس کی زمینوں پر حملہ کر کے ایک بندہ قتل کر دیا اور 20 ایکڑ مکئی کی فصل تباہ کر دی۔ اس حملے کے بعد پولیس کی سستی نے سدھا سنگھ کی مزید ہمت بندھائی۔ اس نے شیر حیدر کے مزید 2 دشمنوں عبدالگجر اور شریف بودلہ کے ساتھ مل کر ایک اور حملہ شاہپور پر کر دیا، جو غلام حیدر کا آبائی گاؤں تھا۔ اس میں غلام حیدر کے مزید 3 بندے مارے گئے اور بہت سی بھینسیں لوٹ کر لے گئے۔ اسی بنا پر غلام حیدر نے جوابی حملے کا منصوبہ تیار کیا، جو انتہائی کامیاب رہا، لیکن اس میں غلام حیدر نے اپنے بندوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک اور آدمی کا سہارا لیا، جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اس کا پتہ صرف غلام حیدر سے چل سکتا ہے، لیکن وہ تاحال فرار ہے۔ پولیس اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید کی جاتی ہے جلد گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق وہ ایران نکل گیا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔